تو سلام ہے، اور 5ویں مرتبہ جناب ابراہیم کا ان پرندوں کو ذبح کر کے پہاڑوں پہ ٹکڑے کر کے رکھنا، اور پھر آواز دینا، مخصوص بولی میں بلانا، پرندوں کا دوڑ دوڑ کے آنا۔ اللہ کریم بتاتے ہیں کہ جس طرح میں یہ کرنے پہ قادر ہوں، اسی طرح قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر ہوں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک آدمی سوال کرتا ہے، کیف یحیی اللہ الموت؟ اللہ کے پاک پیغمبر جی بتائیے مردے کس طرح زندہ ہوں گے؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں، ما مررت بواد محمل ثم مررت به خضرا، کبھی تو گیا ہے ایسی زمین پر، ایسی وادی پر جو بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے بالکل بنجر ویران غیر آباد اور مر چکی ہوتی ہے، دوبارہ پھر تیرا وہاں سے گزر ہو، وہاں بارشیں ہو جائیں تو اسی بنجر ویران اور مردہ زمین میں تجھے سبزہ آئے گا۔ کذالک النشور، اسی طرح اللہ کریم مردوں کو بھی اٹھائیں گے۔ وآیۃ لہم الارض المیتہ، اللہ کریم قرآن میں فرماتے ہیں مردہ زمین کو دیکھ، جس طرح یہ مر جانے ویران ہونے کے بعد دوبارہ آباد ہوتی ہے، اسی طرح قبر میں گل سڑ جانے کے باوجود دوبارہ پھر زندگی۔ ساری کائنات قبر میں گل جائے، سڑ جائے، ختم ہو جائے، لنازل جسم فی الارض رمیم وجسم محمد فیہا سلیم۔ میرا اور آپ کا جسم مٹی میں مل جائے رمیم، مگر انبیاء کی یہ شان ہے، جسم محمد فیہا سلیم، انبیاء کا جسم اور انبیاء کے سردار کا جسم پھر بھی محفوظ رہے۔ ہمارا ایمان ہے زندہ انسان کے وجود پر اس قدر تازگی نہیں جتنی موت کے بعد پیغمبروں کے وجود پر تازگی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس طرح یہ مردہ تمہاری آنکھوں کے سامنے زندہ ہو گیا، اسی طرح باقی مردے بھی زندہ ہوں گے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ کریم تمہیں اپنے دلائل نشانیاں دکھا رہا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو، سوچو، لیکن تمہاری حالت یہ ہو گئی قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، نشانیاں دیکھنے کے باوجود، معجزات دیکھنے کے باوجود تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، سخت ہو چکے ہیں۔ دلوں کا سخت ہو جانا یہ بد نصیبی، شقاوت و بدبختی کی علامت ہے۔ سب سے بڑی بدبختی یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ کا دروازہ چھوڑ کے اور دروازوں پہ جانا شروع کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء
قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا۔ اللہ کریم مجھے مدت ہو گئی، میرے سر کے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، مگر تیرا در چھوڑ کے میں کہیں گیا نہیں، اور میرا ایمان ہے کہ لم اکن بدعائک رب شقیا، تجھے پکار پکار کے میں بدبخت نہیں بلکہ خوش نصیب ہوں۔ بدبخت تو وہ ہوتا ہے جو تیری پکار چھوڑ جائے، تیرا دروازہ چھوڑ جائے، کبھی ملا پہ تعویذ لینے کے لیے، کبھی مخلوق کے دروازوں پہ، کبھی پیغمبروں کے دروازوں پہ، کبھی پیروں بزرگوں کے دروازوں پہ۔ میں نبی کا طریقہ تو یہ ہے لم اکن بدعائک رب شقیا، میں تیری پکار کرتا ہوں اور تیری پکار کرنے والا کبھی بھی بدبخت اور بدنصیبی کی دوسری علامت ہی ہے قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو جائے، دل سخت ہو جائیں تو مراد ہوتی ہے خروج الرحمت واللین والخیر عن قلوبہم، تمہارے دلوں سے رحمت بھی نکل گئی، خیر بھی نکل گئی، نرمی بھی نکل گئی، نتیجہ یہ ہوتا ہے یترتب علیہ طول الامل ونسیان الذکر واتباع الشہوات۔ جب دل میں خیر بھی نہ رہے، دل میں رحمت بھی نہ رہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے، انسان اللہ کی یاد کو چھوڑ بیٹھتا ہے، بھول جاتا ہے، انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے۔ بغداد میں ایک محدث حدیث پڑھاتے ہوئے اپنے شاگردوں کو کہتا ہے مبارک ہو تمہیں، ملک الموت مر گیا۔ فرشتہ جس کا نام ہم کیا جانتے ہیں کون ہے؟ اسرائیل۔ اللہ اسرائیل کتاب و سنت میں کہیں بھی اس کا نام نہیں آیا یاد رکھیں، لیکن مشہور ہے، لوگ اسے اس نام سے جانتے ہیں، جانتے رہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ شاگرد پوچھتے ہیں وہ کیسے، آپ کو کیا پتا چلا؟ جی اسرائیل مر گیا۔ اس نے ایک آدمی کا نام لیا جس کا نام تاشتکین ہے، اس کو جانتے ہو؟ جی جانتے ہیں۔ تمہارے خیال میں اس کی عمر کتنی ہو گئی؟ تو شاگرد کہتے ہیں 300 سال ہو گئی ہے اس کی، 90 سال اس کی عمر اب ہو چکی ہے، اور اس نے فلاں رقبہ ٹھیکے پر لیا ہے، اور ٹھیکہ 300 سال کا۔ 90 سال کا بندہ 300 سال کے لیے زمین لے رہا ہے تو کوئی امید تو ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اعمار امتی بین 60 الی 70، میری امت کی اکثر عمریں 60 سے 70 کے درمیان، اللہ ماشاءاللہ کوئی اوپر چلا جائے، ورنہ اکثریت اسی عمر میں، یہ عام عمر ہے۔ پھر انسان لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے اور اللہ کا ذکر چھوڑ بیٹھتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے۔ اللہ کریم کھلے لفظوں میں فرما رہے ہیں
من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامت اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو بندہ میری یاد سے منہ موڑے، میری یاد سے آرزان ذکری، اور اللہ کریم فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، میری یاد میرا قرآن ہے، میرے قرآن سے منہ موڑنے والا بندہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، اس کی روزی میں تنگ کر دیتا ہوں، معیشتاً ضنکا، اور قیامت والے دن میں اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا، وہ پوچھے گا رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ میں تو اچھا خاصا دیکھنے والا تھا، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں جواب دوں گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، او بندہ تیرے پاس میری آیات آئی تھی مگر تو نے انہیں بھلا دیا تھا۔ یہ دلوں کی سختی ہے، دلوں کی سختی ہے۔ اللہ جب دل سخت ہو جائیں تو یاد الہی اس سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کریم کچھ مردوں کا ذکر کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی اللہ والے ہیں کہ وہ تجارت بھی کر رہے ہیں، خرید و فروخت بھی کر رہے ہیں، کاروبار زندگی میں مصروف ہیں، لیکن لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، یاد الہی سے بالکل بھی غافل۔ مجھے بڑی مدت پہلے ایک دوست کہتا ہے تم پیری مریدی کے منکر ہو یار، میں نے کہا نہیں، پیری مریدی کے ہم قائل ہیں، منکر نہیں ہیں، لیکن جو طریقہ آپ نے اپنا رکھا ہے اس کے منکر ہیں۔ میں نے کہا ہمارا پیر تو اپنے مریدوں کو وصیت کرتا تھا کہ ہاتھ کار وال دل یار وال، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری، اللہ ہاتھ کار وال دل، اللہ نہیں سمجھے ہو بس۔ اتباع الشہوات، عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری وہ آدمی ہے جس کے بارے میں علامہ احمد سعید خان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میری فکر، میری سوچ اللہ، چلو سمجھ گئے؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے اساتذہ بھی ہیں، لیکن جو سوچ مجھے پیر جی نے دی ہے وہ اور کسی نے، جو فکر مجھے اپنے پیر نے دی ہے وہ کسی اور نے، وہ فکر یہی تھی، وہ فکر یہی تھی۔ اللہ علامہ عنایت اللہ گجراتی نے ایک کتاب لکھی ہے سوانح پیر بخاری، اس میں لکھتے ہیں عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو سعودیہ کے بڑے مفتی تھے، بہت بڑے مفتی،
اور ان کی ایک عادت تھی کہ حج کے موسم میں پوری دنیا سے آئے علماء کی وہ کیا کرتے تھے؟ دعوت۔ اس مرتبہ سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری بھی حج پہ گئے ہوئے تھے، اور فیصل آباد کا ایک آدمی جس کا نام شریف تھا لیکن کام شریفوں والے، عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود آئے ہوئے علماء کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے ان صفوں میں۔ وہ حضرت شاہ جی کے آمنے سامنے بیٹھا ہوا ہے، عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ قریب آئے تو کہتا ہے حضرت میرا ایک سوال ہے، پوچھئے مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سنتے ہیں مردے۔ شاہ جی کی طرف دیکھ کے کہتا ہے ہاں اب جاؤں گا سب کو بتاؤں گا کہ سعودیہ کا سب سے بڑا مفتی بھی کیا کہتا ہے؟ مردے۔ شاہ جی کھڑے ہو گئے، وہیں کھانا چھوڑ دیا اور کھڑے ہو گئے۔ مولوی صاحب نے تو بیٹھ کے سوال کیا، شاہ جی جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا شیخ کیف تقولو، آپ بتائیں کہ آپ نے کس طرح کہہ دیا کہ مردے سنتے ہیں؟ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ مَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ۔ 7-8 آیات جو اکٹھی پڑھی نا، شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ پوری دنیا کے آئے علماء کو متوجہ کر کے کہتے ہیں ایھا العلماء واللہ الحق کما قال الشیخ عنایت اللہ عندہ کتاب اللہ لنا اقوال الرجال۔ خدا کی قسم حق بات وہ ہے جو عنایت اللہ شاہ کہہ رہا ہے، کیوں؟ اس کی دلیل کتاب اللہ ہے، اور ہماری پاس صرف اقوال الرجال تھے کہ فلاں نے کہا ہے فلاں نے کہا ہے۔ اور آج عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ اعلان کر رہے ہیں کہ کتاب اللہ آ جائے تو سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں نے اپنی زندگی میں ایسا آدمی صرف شیخ عبدالعزیز بن باز کو دیکھا ہے جو قرآن کے مقابلے میں جھک گیا۔ قرآن آیا سبحان۔ تو یہ دلوں کی سختی، لمبی لمبی امیدیں، قرآن چھوڑ جانا، اللہ کی آیات کو بھلا دینا، یاد الہی سے غافل ہو جانا، خواہشات کی اتباع کرنا۔ قرآن کریم نے ایسے کئی نامے سپارے میں بھی مثال پیش کی ہے کہ وہ آدمی جسے ہم نے اپنی آیات اسماء الہی دی تھی اور وہ آدمی فَانْسَلَخَ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، نکل گیا، شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش کی اتباع کرنے لگ گیا۔ دل سخت ہو جائے تو آدمی خواہشات کے تابع ہو جاتا ہے، بلکہ شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ اپنی خواہشات، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ، اپنی خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع کرنی ہے، دین کو اپنی خواہشات کے مطابق نہیں کرنا۔ آج مسلمان قوم کا حال یہ ہے کہ ہم پہلے اپنا راستہ متعین کر لیتے ہیں کہ اس راستے پہ میں نے جانا ہے، بھائی یہ میرا راستہ ہے، نہ کتاب کو پڑھا نہ سنت کو سیکھا، راستہ متعین کر لیا۔
اب کتاب اور سنت میرے راستے کے اگر مخالف ہے نا، تو میں بجائے راستہ کتاب و سنت کی طرف موڑنے کے، کتاب و سنت کو اپنے راستے کی طرف موڑوں گا۔ مجموعی طور پہ مسلمان قوم کی حالت آج یہ ہے، اور اس میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ راستہ پہلے متعین کر دیا گیا اور دلائل بعد میں۔ اب یہی نتیجہ نکلنا ہے کہ دلائل راستے کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق، حالانکہ اپنا مزاج دلائل اور کتاب و سنت کے مطابق بنانا تھا۔ اللہ فرمایا تمہارے دل بڑے سخت ہو گئے، فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا، ان کی سختی پتھروں کی طرح، أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پکی بات ہے پتھر بھی کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں نکلنے لگ جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور بے شک کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹتے ہیں، ان سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں جو پہاڑوں کی اونچائی اور بلندی سے اللہ کے خوف کے مارے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ پاک تمہارے عملوں سے بالکل بھی بے خبر۔ پتھر جماد ہیں، جامد ہیں، وہ کس طرح اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، یہاں سے انشاءاللہ تفصیل کل پڑھیں گے۔ اللہ